السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شام ڈھل چکی تھی، رات ہونے والی تھی۔ جب وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا تو اس نے 3 نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھا جو کالے برقعے میں دور سے آتی دکھی۔ اس ویرانے میں کوئی گھر بھی نہیں تھا، اس لیے ان کی موجودگی عجیب لگی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید وہ راستہ بھٹک گئی ہوں یا سواری کی تلاش میں ہوں۔ لڑکیوں نے آ کر کہا، بھائی کیا آپ ہمیشہ حویلی تک چھوڑ سکتے ہیں؟ سرفراز نے فوراً حامی بھر دی۔ وہ خوش تھا کہ ویرانے میں ایک سواری مل گئی۔ حویلی یہاں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر تھی۔ پیٹرول بس اتنا تھا کہ وہ وہاں تک جا سکتا تھا، لیکن واپسی مشکل ہوتی۔ اس نے سوچا کہ کرایہ ملنے پر پیٹرول ڈلوا لے گا۔ راستے میں لڑکیاں آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ وہ ایک جیسی عمر اور قد کی لگ رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی، بھائی ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، ہم آپ سے کہنا بھول گئے تھے۔ یہ سن کر سرفراز مایوس ہوا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ تینوں ویرانے میں تھیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ حویلی پہنچنے پر لڑکیاں بنا کچھ کہے رکشے سے اتر گئیں اور حویلی میں داخل ہو گئیں۔ حویلی کے آس پاس بھی کوئی آبادی نہیں تھی۔ سرفراز رکشہ گھما ہی رہا تھا کہ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر رکھی ایک کالی تھیلی پر پڑی۔ یہ تھیلی لڑکیوں میں سے ایک کے پاس تھی۔ سرفراز نے رکشہ روکا اور تھیلی اٹھا کر حویلی کی اور چل پڑا۔ حویلی میں جانے کا اس کا من نہیں تھا، لیکن امانت لوٹانا ضروری تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر کا نظارہ خوفناک تھا۔ حویلی میں کوئی روشنی نہیں تھی، نہ ہی کسی کے ہونے کا احساس۔ وہ گھبرا کر باہر آیا اور جلدی سے گھر پہنچا۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ سرفراز کا پریشان چہرہ دیکھ کر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ جب ان کی نظر کالی تھیلی پر پڑی تو انہوں نے کھول کر دیکھنا چاہا۔ سرفراز روکنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اماں نے تھیلی کھول دی۔ جو کچھ تھیلی میں تھا اس نے سرفراز کے ہوش اڑا دیے۔ سرفراز ایک غریب پریوار کا لڑکا تھا۔ اس کا بچپن مشکلوں سے بھرا تھا۔ اس کے ابا رکشہ چلاتے تھے اور گھر کا کرایہ دینا سب سے بڑی پریشانی تھی۔ سرفراز بچپن سے ذمہ دار تھا۔ جب ابا بیمار رہنے لگے تو اس نے چپکے چپکے رکشہ چلانا سیکھ لیا۔ ایک رات سرفراز کو اماں اور ابا کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دھیان سے سنا تو جانا کہ ابا کو جگر کی بیماری ہو گئی تھی۔ اس کا علاج بہت مہنگا تھا، جو ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سرفراز کے ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب وہ سرفراز کو رکشہ چلانا سکھا دیں گے تاکہ ان کے جانے کے بعد پریوار کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ابا کی یہ بات سن کر سرفراز بستر میں لیٹا پوری رات روتا رہا۔ پھر اس نے خود ہی ابا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ رکشہ سیکھنا چاہتا ہے۔ ابا اس کی بات سن کر دکھ سے مسکرائے تھے۔ دھیرے دھیرے صرف 2 مہینوں میں سرفراز نے رکشہ چلانا سیکھ لیا۔ رکشہ سیکھنے کے 4 مہینے بعد ہی ایک دن ابا چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے۔ سرفراز کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی اور کوئی بھی رات ایسی نہ گزری جب اس کا تکیہ آنسوؤں سے گیلا نہ ہوا ہو، لیکن اس نے بنا کسی کو احساس کرائے اپنے ننھے کندھوں پر گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ وہ اماں یا بہنوں کو یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی پڑ گئی ہیں۔ ابا کے گزرنے کے بعد اماں بہنوں سے کہنے لگیں کہ وہ اسکول چھوڑ دیں، لیکن سرفراز نے انہیں صاف منع کر دیا اور خود پرائیویٹ طریقے سے میٹرک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن بھر رکشہ چلانے لگا۔ 2 سال کے مہنگائی بڑھنے کے کارن گھر چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن جب اسے 3 نقاب پوش لڑکیوں کی سواری ملی تھی، ان کی ایک کالی تھیلی بھی اس کے پاس رہ گئی تھی۔ اماں نے سرفراز کے منع کرنے کے باوجود وہ تھیلی کھول دی اور اندر نکلے قیمتی زیورات دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے۔ پھر اماں نے وہ تھیلی واپس بند کر دی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کسی کی امانت ہے اور ہم اس میں کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ یہی اماں کی تربیت تھی۔ سرفراز نے حامی بھری
اور سوچا کہ یقیناً وہ لڑکیاں اس سے لینے واپس آئیں گی۔ اماں نے تھیلی حفاظت سے اپنی الماری میں رکھ دی اور سرفراز کو تاکید کی کہ کسی سے اس بارے میں ذکر نہ کرنے۔ اگلی صبح سرفراز روز کی طرح اٹھ کر رکشہ لے کر نکل پڑا، لیکن دوپہر تک بھی اسے کوئی سواری نہیں ملی۔ پھر اچانک اس کے من میں خیال آیا کہ دن کے وقت اس حویلی میں جا کر دیکھے کہ کیا وہ لڑکیاں وہاں رہتی ہیں یا نہیں۔ پچھلی رات تو اسے وہاں کوئی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہاں الجھن میں تھا کہ کیا اسے وہاں جانا چاہیے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا اور رکشہ سٹارٹ کر کے حویلی کی اور بڑھ چلا۔ حویلی کافی دور تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس تھیلی میں قیمتی زیورات تھے، اس لیے یہ اس کا فرض تھا کہ وہ انہیں لوٹانے کی کوشش کرے۔ قریب 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ آس پاس کے گھر بھی ویران تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ حویلی کے لان کی حالت سے بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ لاؤنج کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی سرفراز نے قدم بڑھائے، اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کی ہنسی کی آوازیں آئیں۔ آوازیں حویلی کے اندر سے آ رہی تھیں، شاید وہ لڑکیاں کسی کمرے میں تھیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ بنا اجازت اندر آنا صحیح نہیں تھا، لیکن پھر بھی قیمتی زیورات کا خیال کر کے وہ اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ سارے کمرے بند پڑے تھے، پھر بھی ہنسی کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں۔ اس نے اوپر کی منزل کی طرف دیکھا جہاں اور کمرے تھے، لیکن ان کے دروازے بھی بند تھے۔ تبھی اچانک ایک بند کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ ڈر سے کانپتے ہوئے وہ الٹے پیروں وہاں سے بھاگا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر آیا، اسے ایک آدمی نظر آیا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس آدمی نے سرفراز کا پیلا پڑا چہرہ دیکھ کر پوچھا، نوجوان، تم اس بھوتیا حویلی میں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو سالوں سے بند پڑی ہے، لیکن تم نئے ہو اس علاقے میں، تب ہی تمہیں اس کا نہیں پتہ۔ سرفراز نے خود کو سنبھالا اور کہا، کل رات میں نے یہاں 3 سواریوں کو چھوڑا تھا، ان کا ایک سامان میرے رکشے میں رہ گیا تھا، بس وہیں لوٹانے آیا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں ملا۔ کیا یہ حویلی سچ میں ویران ہے؟ اس آدمی نے سرفراز کو گھورتے ہوئے کہا، اس حویلی میں تو پچھلے 20 سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس حویلی میں رہنے والا خاندان جنات سے پریشان ہو کر اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ وہ لوگ آج تک واپس نہیں آئے۔ اس حویلی کے بارے میں کئی طرح کی مشہور باتیں ہیں۔ سرفراز خوف اور الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تینوں نقاب پوش لڑکیاں گھومنے لگیں جو آدھی رات کو اس کے رکشے میں بیٹھی تھیں۔ اب اسے اس بھیانک سچ کا پتہ لگانا تھا، لیکن اگر وہ کسی کو بتاتا کہ اس کے پاس ان کا ایک قیمتی خزانہ پڑا ہے تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ خود ہی اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ ڈر اور سوالوں سے گھرا وہ واپس اپنے گھر کی اور چل پڑا۔ سرفراز کی کہانی کچھ عجیب موڑ لے چکی تھی۔ جب اس نے اماں سے کہا کہ وہ اس خزانے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اماں نے وہاں تھیلی اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ چمکتے ہوئے ہیرے زیورات ویسے ہی موجود تھے جیسے کہ پچھلی رات اس نے دیکھے تھے۔ اماں نے سوال کیا، بیٹا کیا وہاں لڑکیاں نہیں ملی جو یہ خزانہ چھوڑ گئی تھی؟ سرفراز نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں اماں، جہاں وہاں لڑکیاں اتری تھیں وہاں حویلی بالکل ویران پڑی ہے۔ میں نے آج بھی وہاں جا کر دیکھا تھا۔ اماں نے کہا، تو ایسا کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا سونا بیچ دیتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی بھرنا ہے اور راشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ لیکن سرفراز نے صاف انکار کر دیا، نہیں اماں، یہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے، ہم ان کی اجازت کے بنا اس میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہم ان کی اجازت کے بنا اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اماں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا اور خزانے کو دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ لیکن اب سرفراز کو لگنے لگا کہ جب تک یہ خزانہ ان کے گھر میں رہے گا وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نیت نہ بدل جائے، اس لیے اس نے طے کیا کہ وہ ان لڑکیوں کو ڈھونڈے گا اور ان کی امانت انہیں لوٹا دے گا۔
اگلے دن صبح جب وہ رکشہ لے کر نکلا تو اتفاق سے اسے اسی علاقے کے سواری مل گئی۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا جو اسی دشا میں جا رہا تھا۔ بات چیت کے دوران سرفراز نے بزرگ سے شاہ حویلی کے بارے میں پوچھ لیا۔ بزرگ نے حیرانی سے جواب دیا، بیٹا وہ تو 20 سال سے خالی پڑی ہے، ایک پرانی حویلی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرفراز نے ٹالتے ہوئے کہا، بس یوں ہی مجھے اس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کے مالکوں نے اسے کیوں خالی کیا تھا؟ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آج سے 20 سال پہلے وہاں ایک خاندان بستا تھا۔ وہ لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ان کا ایک نوجوان افروز غلط سنگت میں پڑ گیا تھا۔ وہ جادو ٹونے والوں کے چکر میں پھنس گیا اور خود بھی یہی سب کچھ سیکھنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک پیر جنات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک خطرناک عمل کر رہا ہے۔ افروز نے سوچا کہ اگر یہ پیر ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اس نے حویلی کی سب سے اوپری منزل پر بیٹھ کر وہی عمل دہرانا شروع کر دیا۔ لگاتار 7 راتوں تک وہ چپ چاپ اس کام میں لگا رہا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا، حویلی میں عجیب گھٹنائیں گھٹنے لگیں۔ تیز آندھی، دھول گرد کا غبار اور عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ حویلی کی چیزیں خود بخود ہلنے لگیں۔ افروز کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس نے ایک جنات کے سردار کو اپنا موکل بنا لیا ہے تو اسے لگا کہ وہ طاقتور ہو گیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنات کبھی کسی انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتے۔ بزرگ تھوڑا رکے اور پھر بولے، دھیرے دھیرے جناتوں کا پورا قبیلہ اس حویلی میں بسنے لگا۔ اب حویلی میں رہنے والے لوگوں کے لیے مصیبتیں بڑھتی گئیں۔ دن میں تو سب ٹھیک رہتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی چیزیں اڑنے لگتیں۔ خوفناک آوازیں گونجتیں۔ حویلی کے ایک جوان لڑکی کو عجیب دورے پڑنے لگے۔ اسے ہر جگہ جنات نظر آتے اور وہ خوف سے چیخنے لگتی۔ اس پر ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب افروز کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ان جناتوں سے نپٹنا آسان نہیں ہے۔ سب سے اچھا یہی ہوگا کہ حویلی کے لوگ یہاں سے چلے جائیں، مگر افروز نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد جناتوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ حویلی کے لوگوں پر مصیبتیں بڑھتی گئیں۔ آخرکار ایک دن پورا خاندان حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ تب سے یہ حویلی ویران پڑی ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جنات آج بھی وہاں رہتے ہیں۔ رات کے وقت حویلی سے عجیب ہنسی کی آوازیں آتی ہیں۔ کئی لوگوں نے وہاں چھت پر پرچھائیوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے رات کو اس حویلی کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ پھر ایک مولوی آیا اور اس نے پوری حویلی والوں کو بتایا کہ ان کے خاندان کے کسی فرد سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے جنات کو ستایا ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ اس جنات کے پورے قبیلے نے حویلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی وجہ سے ان کا پورا ٹھکانہ برباد ہو گیا تھا، ان کی زندگیاں بھی بھوچال آ گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اب افروز بہت پریشان تھا، بار بار مولوی سے اس نے مولوی سے کہا کہ اس کا کوئی حل نکالنے پر مولوی صاحب نے صاف کہہ دیا کہ اس پورے قبیلے سے لڑائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے حویلی والوں کو یہی صلاح دی ہے کہ وہ چپ چاپ یہ جگہ خالی کر دیں۔ مولوی بنا کوئی اپائے کیے چلا گیا۔ اب حویلی میں شور کا ماحول تھا۔ پھر راتوں رات پورا خاندان حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ دھیرے دھیرے پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ حویلی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس خبر کے بعد کوئی بھی محلے والا اس حویلی کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ نے یہ سب ایک جوان لڑکے کو بتایا، لیکن پھر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو۔ بزرگ کی باتوں نے اس لڑکے کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے بزرگ کو سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان نقاب-پوش لڑکیوں کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح رات کے آدھے پہر وہ اس کے رکشے میں قیمتی خزانہ چھوڑ کر خود حویلی میں چلی گئی تھیں۔ بزرگ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ پھر بولے، تمہاری بات سن کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ضرور جنات کے خاندان کی شہزادیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ سردار کی شہزادیاں ہوں، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے آدھے پہر اس حویلی سے عجیب غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے چھت پر چلتے پھرتے جنات کو بھی دیکھا ہے۔
اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر اس لڑکے نے بزرگ سے پوچھا، لیکن وہ میرے رکشے میں قیمتی خزانہ چھوڑ کر ہی کیوں گئی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا بیٹا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا خزانہ لینے تمہارے پاس دوبارہ ضرور آئیں۔ اب ان کی منزل کے قریب آ گئی تھی۔ حویلی تھوڑی ہی دوری پر تھی، لیکن بزرگ کا کہنا تھا کہ جنات رات کے وقت دکھائی نہیں دیتے، پر رات کو پوری حویلی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب لڑکے کا دھیان صرف ان نقاب پوش لڑکیوں اور خزانے پر تھا۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے، معمولی سا راشن خریدا اور گھر چلا گیا، لیکن اب اس کا دھیان رکشہ چلانے پر بھی نہیں تھا۔ اس کی اماں الگ پریشان تھی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو اس خزانے کی وجہ سے گھر میں نہ گھس آئے۔ آخر کار لڑکے نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور رات میں حویلی جانے کا فیصلہ کیا، بغیر اماں کو بتائے۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ حویلی کی طرف نکل پڑا۔ اپنے رکشے کو اس نے تھوڑی دوری ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اور پیدل حویلی کی اور بڑھنے لگا۔ ساری گلیاں سنسان تھیں، چاروں اور گہرا سناٹا تھا۔ انسان تو دور کی بات، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہواؤں میں عجیب سی سنسراہٹ تھی، جیسے کوئی چھپ کر کچھ دیکھ رہا ہو۔ انسان تو دور کی بات تھی، یہاں کوئی جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرفراز کے دل میں خوف تو تھا، مگر پھر بھی وہی ہمت جتا کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی جو دن میں اجڑی اور سنسان دکھتی تھی، اب روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ سرفراز خود کو ایک درخت کے پیچھے چھپا چکا تھا۔ تبھی اچانک ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور سرفراز نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ دروازے سے 3 خوبصورت لڑکیاں نکلیں۔ ان کے لمبے سنہرے بال تھے اور انہوں نے ریشمی چوگے پہنے ہوئے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی سرفراز نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہ وہی جنزادیاں تھیں جو اس رات نقاب پوش بن کر اس کے رکشے میں بیٹھی تھیں۔ سرفراز سمجھ گیا کہ انہوں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ اسی درخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ مجھے یہاں آدم زاد کی بو آ رہی ہے، ایک جنزادی نے ہنس ہنس کر کہا، لیکن بھلا کوئی انسان یہاں آنے کی ہمت کیسے کرے گا؟ دوسری جنزادی بولی، سب جانتے ہیں کہ اس حویلی پر ہمارے پورے قبیلے کا راج ہے۔ سرفراز کی سانسیں تھمنے لگیں۔ تبھی تیسری جنزادی بولی، چلو ابا حضور سے کہتے ہیں کہ جنزادوں کو بھیج کر یہاں کی دیکھ بھال کروائیں۔ جیسے ہی وہ تینوں اندر جانے لگیں، اچانک سرفراز کے پاؤں پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ وہ تینوں ایک دم پلٹیں اور اسے گھورنے لگیں۔ رکشے والے، تم اس حویلی کے اندر کیسے آئے؟ ایک جنزادی نے پوچھا کانپتی آواز میں۔ سرفراز بولا، میں کسی غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جنات کی حویلی ہے، لیکن آپ کی ایک امانت میرے پاس رہ گئی تھی، اس لیے اسے لوٹانے آیا ہوں۔ جنزادیوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ماہپارہ جنزادی آگے بڑھ کر بولی، اوہ وہ زیورات، ہاں ہم غلطی سے اپنے رکشے میں چھوڑ آئے تھے۔ کہاں ہیں وہ؟ سرفراز نے صفائی دی، میں نے سوچا پہلے یہ دیکھ لوں کہ آپ لوگ یہاں رہتی ہیں یا نہیں، اس لیے آج انہیں ساتھ نہیں لایا، لیکن آپ جب کہیں گی میں انہیں لے آؤں گا۔ ماہپارہ جنزادی مسکرائی، ٹھیک ہے، تم یہاں مت آنا۔ اگر ہمارے رکھوالے جنات نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ سرفراز اس کی بات سن کر سہمتی میں سر ہلا دیا اور تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے اس کی خوفزدہ شکل دیکھ کر بولی، بیٹا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سرفراز نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ سن کر اماں گھبرا گئی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اگر وہ جنات تجھے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو؟ امانت تو امانت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا جنات کی، سرفراز نے کہا۔ اگلی رات اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سرفراز نے دیکھا سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے سرفراز پہچانا گیا کہ یہ ماہپارہ جنزادی ہے۔ کیا مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ ماہپارہ جنزادی نے مسکرا کر پوچھا۔ سرفراز ہچکچایا، لیکن پھر دھیرے سے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔
ماہپارا نے گھر کے ہر کونے کو غور سے دیکھا سرفراز صندوق سے زیورات نکال لایا اور ماہپارا کو سونپ دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی، یہ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ اس نے کہا، ویسے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل کرنا میری عادت ہے۔ جیسے ہی اس نے زیورات اپنے ہاتھ میں لیے وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ سرفراز نے راحت کی سانس لی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد رات کے 12 بجے سرفراز ایک سڑک کے کنارے کھڑا تھا، تبھی اسے پھر وہی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وہ تینوں جنزادیاں پھر اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک جنزادی نے مسکرا کر پوچھا، رکشے والے، ہمیں حویلی تک چھوڑ دو گے؟ سرفراز کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی دوسری جنزادی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، دیکھو تو یہ کتنا ڈر رہا ہے، ابھی تو ہم نے اپنا اصلی روپ بھی نہیں دکھایا۔ تیسری جنزادی ماہپارا آگے بڑھ کر بولی، رکشے والے، مجھے تمہاری ایمانداری بہت پسند آئی ہے۔ میں نے آج تک کسی انسان کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ سرفراز سن ہو کر رہ گیا۔ دوسری جنزادی نے کہا، ماہپارا سے دوستی کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اب سرفراز ایک عجیب کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ اسے انکار بھی نہیں کرنا تھا، مگر ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر اس نے دوستی قبول کر لی تو جنزادیاں ہر وقت اس کے سامنے آتی رہیں گی۔ ماہپارا نے مسکرا کر کہا، میں تمہاری ذمہ داریاں کم کرنا چاہتی ہوں، میں تمہاری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ سرفراز کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اسے کوئی فیصلہ لینا ہی تھا۔ اس جنزادی کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ دوستی کے لیے حامی بھر دی۔ وہ جناتی کہنے لگی کہ وہ چند دنوں تک اس کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں سے کوئی بہانہ بنانا ہوگا۔ وہ اس کے رکشے میں بیٹھ کر پوری دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ دونوں جنات چلے گئے، لیکن ماہپارا اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں اس کی اماں اس لڑکے کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے، لیکن وہ اماں کو یہ حقیقت نہیں بتانے والا تھا کہ ماہپارا انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جناتی ہے۔ رات کے آدھے پہر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اماں نے ہی دروازہ کھولا۔ انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ جب اماں نے پوچھا تو اس نے جھوٹ بتا دیا۔ یہ لڑکی اداس حالت میں سڑک پر کھڑی تھی، بہت برے حالات سے گزر رہی تھی۔ اس لیے کچھ دن ہمارے پاس رہے گی، پھر کسی شیلٹر ہوم میں چلی جائے گی۔ اس کی اس جھوٹی کہانی پر جناتی نے بڑی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ ہمارے سماج میں چاہے کوئی لڑکی ہو یا جناتی، کسی نوجوان کے ساتھ آدھی رات کو اس کے گھر آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اماں نے اس کے جھوٹ پر یقین کیا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، مگر ان کی نظریں اس جناتی کے گلے میں پڑے خوبصورت سونے کے گلوبند، ہاتھوں میں موٹے سونے کے کنگن اور کانوں کی بالیوں پر ٹک گئیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ لڑکی کو شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب ماہپارا اس کے گھر میں رہنے لگی۔ جب بھی وہ رکشہ چلا کر گھر لوٹتا تو وہ خوشی سے دروازہ کھولتی، پھر اماں اور چھوٹی بہنوں کے سو جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر باہر نکل آتی۔ وہ اسے ہر اس جگہ لے جاتا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی اماں اور بہنوں سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی۔ پھر ایک دن جب وہ گھر آیا تو اماں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کتنی اچھی ہے۔ آج مکان مالک دروازے پر شور مچا رہا تھا تو اس بیچاری لڑکی نے اپنے کانوں کی سونے کی بالیاں نکال کر اسے دے دیں۔ میں تو شرمندہ ہو گئی مگر مجبور بھی تھی۔ اس کی اماں کی اس بات نے اسے اور بھی حیرت میں ڈال دیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ جنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ان بالیوں کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مگر اماں کی اگلی بات سن کر وہ اچھل پڑا۔ اماں نے کہا، تم اس لڑکی سے شادی کر لو، لاوارث ہے، اچھا ہے، اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے اماں یہ بات اس کے سامنے مت کہیے۔ وہ اماں کو کیسے بتاتا کہ وہ جناتی اس کے پیچھے پڑی تھی، نہ جانے وہ کتنے دن اس کے گھر میں رہنے والی تھی۔ پھر ایک رات اس کا رکشہ خراب ہو گیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور وہ سنسان سڑک پر کھڑا تھا۔
چاروں طرف سناٹا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دکان۔ اس کی غربت اسے پھر سے چبھنے لگی۔ تب ہی دور سے دو لمبے چوڑے آدمی آتے دکھے۔ وہ سیدھے اس کی طرف بڑھے اور بولے، کیا ہوا نوجوان، پریشان لگ رہے ہو؟ چلو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ کچھ ہی سیکنڈ میں انہوں نے اس کا رکشہ ٹھیک کر دیا اور کہنے لگے، ہم کسی کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو مہاپارا دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اماں کے بجائے زیادہ تر وہی دروازہ کھولتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں نے ہی ان دونوں جنوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا مدد کے لیے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی آدھی رات کو اس سنسان سڑک پر کیوں آئے تھے۔ پھر ایک دن مہاپارا کہنے لگی، میں وہ جھیل دیکھنا چاہتی ہوں جس کا پانی نیلا ہوتا ہے۔ وہاں میں آج تک نہیں گئی۔ سوچتی ہوں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو اس دنیا کو تمہاری نظر سے دیکھ پاؤں گی، ورنہ ایسی جگہوں پر ہمیں ٹکنے نہیں دیا جاتا۔ وہ اب ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے اس جھیل کے پاس لے گیا۔ مہاپارا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے پورا دن اور پوری رات گھمانے کے بعد جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو اگلی صبح اماں گھبرائی ہوئی آئی، بیٹا وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے؟ صبح اٹھ کر دیکھا تو گھر میں نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ بھاگ گئی ہو؟ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئی تھی؟ مگر اس نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ اگر وہ خاموشی سے چلی گئی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی تھی۔ پھر ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی اماں نے اسے ایک خط تھمایا۔ خط میں لکھا تھا، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر اپنا انعام لینا چاہتے ہو تو اس درخت کے نیچے آ جانا جہاں پر تم پہلی بار ہم سے ملے تھے۔ نیچے جن زادی مہاپارا کا نام لکھا ہوا تھا۔ نوجوان حیران رہ گیا، اسے پھر سے وہیں جانا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو مہاپارا خود ہی یہاں آ جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار رکشہ نہیں نکالے گا بلکہ پیدل ہی وہاں جائے گا۔ رات کا سناٹا تھا جب وہ اس درخت کے نیچے پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے کانوں میں چنچل سی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دور سے ہی رنگین لباس نظر آئے اور وہ تینوں جنزادیاں ہنستی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئیں۔ مہاپارا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو یہ رکشے والا کتنا اچھا ہے۔ اس نے بغیر کسی معاوضے کے نہ صرف مجھے پوری دنیا دکھائی بلکہ ایک بار بھی شکایت نہیں کی کہ اس کے حالات کتنے برے ہیں۔ پھر دوسری جنزادی کہنے لگی، تمہارا دل یوں ہی اس نوجوان پر نہیں آیا ہے نہ ماں؟ مہاپارا ہلکے سے مسکرائی اور کہا، ہاں، لیکن اب میں اسے اور پریشان نہیں کروں گی۔ میں اس کی زندگی بدلنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی ایک تھیلی نوجوان کے حوالے کر دی اور کہا، یہ تمہارے صبر کا انعام ہے۔ تم باقی انسانوں سے بہت مختلف ہو۔ مجھے یقین ہے کہ دولت پا کر بھی تم بالکل نہیں بدلو گے، لیکن اس کے لیے تمہاری ایک شرط ہے۔ جب بھی ہمارا دل چاہے گا ہم تمہاری دنیا میں آ جائیں گے۔ جاؤ اپنی قسمت بدل لو۔ آج کے بعد تم ایک رکشے والے نہیں بلکہ بہت بڑے آدمی کہلاؤ گے۔ نوجوان بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ مہاپارا اسے محبت سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے تمہارے گھر میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ دنیا کو تمہاری نظروں سے دیکھا تو احساس ہوا کہ جو چیزیں انسانوں کے لیے عام ہیں وہ ہمارے لیے خاص ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں کبھی کوئی پریشانی آئے تو بس ہمیں یاد کر لینا، ہم تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اگر کبھی کوئی لڑکی آدھی رات کو مدد کے لیے بلائے تو انکار مت کرنا۔ یہ کہہ کر مہاپارا مسکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں جنزادیاں وہاں سے غائب ہو گئیں۔ نوجوان نے تھیلی کھولی تو دیکھا کہ اس میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ موجود تھا۔ رات کے 3 بجے جب وہ گھر پہنچا تو اماں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ اماں حیران رہ گئی تو نہ جانے تم کیا کرتے رہتے ہو، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ نوجوان نے پیار سے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں، یہ سب آپ کا نصیب ہے۔ ہمارے گھر میں رہنے والی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی۔ میں نے اس کی چند خواہشیں پوری کی تو بدلے میں اس نے مجھے اس قیمتی انعام سے نوازا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ لیکن اس نے صرف اپنے حالات نہیں بدلے بلکہ ان نوجوان کی بھی مدد کرنے کا کہا جو حالات سے پریشان نظر آتے۔ اس کی تینوں بہنیں اب شہر کے سب سے اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ آج بھی اگر سڑک کنارے کوئی اکیلی لڑکی کھڑی نظر آتی
تو وہ اسے گھر تک چھوڑ کر آتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک دن بڑے مقام پر پہنچا دیتی ہیں۔ آج بھی جب رات کے سناٹے میں ہوا چلتی ہے تو اسے ان تینوں جن ذاتیوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ سنا ہے کہ وہ شاہ ویلی آج بھی سنسان اور حیران نظر آتی ہے، لیکن وہاں رہنے والی مخلوق کس قدر زندہ دل اور مہربان تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔